السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ہے آپ سب کا بیوٹیفل ورلڈ میں۔ تو آج ہم سنیں گے بہت ہی دلچسپ کہانی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے انوکھی تقسیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی دولت مند شخص کے گھر ایک شام کوئی آدمی بطور مہمان آیا۔ وہ دولت مند شخص تھا مہمان نواز۔ اس نے نہایت پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے لذیذ اور ذائقہ دار کھانے، مربع و اچار سمیت چنے گئے۔ ان میں 4 بھنے ہوئے خوش ذائقہ سالم مرغ بھی تھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ کھانے والے دسترخوان پر 5 لوگ تھے۔ ایک تو خود میزبان یعنی دولت مند آدمی، ایک اس کی بیوی، 2 اس کے بیٹے اور 5واں یہ مہمان۔ دولت مند آدمی خوش مذاق بھی تھا۔ اس نے اپنے اس معزز مہمان سے کہا، اے عزیز بادتمیز، کھانے والے تو ہم 5 لوگ ہیں، پر یہ بھنے ہوئے سالم مرغ کل 4 ہیں۔ سو بھائی، ان 4 مرغوں کی ہم 5 میں اس دانائی کے ساتھ تقسیم کر کہ کسی مرغ کو کاٹنا بھی نہ پڑے اور 4 کے 4 ہم 5 میں تقسیم بھی ہو جائیں۔ میزبان نے مہمان کے کہنے کے مطابق مرغوں کی تقسیم کر دی۔ اس طرح ایک مرغ پلیٹ میں رکھ کر میاں اور بیوی کے آگے رکھ دیا اور کہا، یہ ایک مرغ تم دونوں کے حصے میں ہے۔ ایک مرغ اس کے دونوں بیٹوں کے آگے رکھ دیا اور بولا، یہ ایک مرغ ان دونوں کے لیے ہے۔ بچے ہوئے 2 مرغ خود اپنے سامنے رکھے اور کہا، یہ 2 مرغ میرا حصہ ہے۔ میزبان نے جو یہ انوکھی تقسیم دیکھی تو اسے بڑا غصہ آیا، دل میں بہت کڑھا، لیکن مہمان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی دبی زبان سے اتنا بولا، کیوں بھائی، تو نے یہ کیسا حصہ کیا کہ خود اکیلے نے تو 2 مرغ لیے اور ہم 4 آدمیوں کو صرف 2 مرغ دیے؟ قطع منصفی اپنے دل میں آپ تو کر، ایسی تقسیم ہے کہیں بہتر۔ غیر کو کیا غضب ہے کم دیجئے، ہاتھ سے اپنے خود بہت لیجئے۔ میزبان کی یہ بات سن کر مہمان خفگی سے بولا، اے نافہم، سمجھ تو صحیح، تم میاں بیوی اور یہ ایک مرغ 3 پورے ہوئے یا نہیں؟ یہ 2 بھائی اور ایک مرغ 3 ہوئے کہ نہیں؟ اور میں تنہا اور یہ 2 مرغ یہ بھی 3 ہوئے کہ نہیں؟ سو بھائی، حساب برابر، کم نہ زیادہ۔ اس سے صحیح، برابر اور منصفانہ تقسیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو نے خواہ مخواہ مجھے قصوروار جانا اور ناانصافی کا الزام مجھ پر رکھا۔ میزبان بیچارہ لاجواب ہو کر خاموش ہو رہا۔ کہانی کا نام ہے 3 سوال 1 جواب۔ ایک بڑا پہنچا ہوا درویش تھا۔ اس کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو خدا اور خدا کی بتلائی ہوئی باتوں پر شک کرتا تھا۔ اس نے اس پاک دل بزرگ سے کہا، اے درویش، میں تیری خدمت میں 3 بڑے ٹیڑھے سوال لایا ہوں، ان کا جواب دے تو جانوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، مگر مجھے تو کسی جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر خدا ہے تو مجھے میری آنکھوں سے دکھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان تو کمزور ناتواں ہے۔ حق تعالیٰ کی قدرت و طاقت اور اس کے ارادے کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہے تو پھر انسان کو جرم اور قصور کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان بے ایمان کو سزا دینے کے لیے دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ عجیب بات ہے، دوزخ کی آگ اس سرکش کو کیوں کر عذاب دے گی جبکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے؟ بھلا آگ بھی کہیں آگ کو جلا سکتی ہے؟ درویش نے جو اس دہریے کی بات سنی تو منہ سے تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ ایک بڑا سا ڈھیلا اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ منہ سے پھر بھی کچھ نہ بولا، خاموش ہی رہا۔ وہ شخص روتا پیٹتا اور بلبلاتا ہوا قاضی کے پاس گیا اور درویش کی شکایت کی۔ میں نے فلاں ظالم درویش سے 3 سوال کیے تھے، پر اس نے ان کا جواب اس طرح دیا کہ مارے درد سر کے میرا برا حال ہے۔ قاضی نے اس درویش کو بلوا کر کہا، اے پاک دل بزرگ، تو نے اس بے قصور کو ڈھیلا کیوں مارا؟ دیکھ تو صحیح، درد کے مارے اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس کے جواب میں وہ بزرگ درویش بولا، وہ ڈھیلا اس کے سوالوں کا جواب تھا، لیکن یہ نہیں سمجھا، نہیں تو پتھر کا ہو جاتا، یعنی اس کو چوٹ اثر نہ کرتی اور بت کی طرح چپ ہو رہتا۔ اے قاضی، اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے پوچھئے کہ سر کے درد کی کیا صورت ہے اور کیسی ہے اور وہ کہاں سے آتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اس کا ناک میں دم ہے۔
اگر یہ اپنے درد سر کی شکل مجھ کو دکھلا دے تو میں بھی اس کو خدا دکھا دوں۔ اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس سے پوچھئے کہ یہ میری شکایت آپ کے پاس کیوں لایا؟ وہ تو جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، مجھ مجبور کا کیا قصور؟ اس کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ شیطان بے ایمان کو کس طرح عذاب دے گی جبکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے۔ بس اگر یہ بات ہے تو پھر مٹی کے ڈھیلے سے اسے کیوں تکلیف ہوئی؟ یہ بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بزرگ درویش کی یہ دلیلیں سن کر قاضی بھی لاجواب ہو گیا۔ کہانی کا نام ہے کپڑوں کی دعوت۔ ایک عقل مند آدمی تھا، وہ بہت غریب تھا۔ قسمت کا مارا وہ تباہ حال قسمت آزمانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں آیا۔ اس نئے شہر کے لوگوں کو اس کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اس سے کہا، اے عزیز باتمیز، تو ایک کام کر، اس شہر میں ایک بڑا دولت مند آدمی ہے، وہ بڑا نیک اور خدا ترس ہے۔ شہر بھر میں اس کی سخاوت کے چرچے ہیں، ایسا سخی کہ حاتم طائی بھی اس پر رشک کرے۔ تو بلا تکلف اور بے خوف خطر اس کے پاس چلا جا، تیری تنگ دستی اس کی دریا دلی سے دور ہو جائے گی۔ اس غریب آدمی نے جب اس امیر کی اتنی تعریف سنی تو بڑی امیدوں کے ساتھ وہ اس کے پاس گیا، لیکن جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ دولت مند آدمی تو بڑا ظاہر پرست اور مغرور ہے۔ اس بے نصیب غریب کا اس نے ذرا بھی خیال نہ کیا، نہ بات پوچھی، نہ اس کی بات سنی، یہاں تک کہ اسے اپنے پاس بیٹھنے تک نہ دیا۔ وہ غریب بیچارہ بہت شرمندہ ہوا اور نہایت ندامت سے کسی مسجد میں جا کر سو گیا، پر تھا وہ بھی بڑا دھن کا پکا۔ اس نے ایک دن کیا کیا، نہایت عمدہ، پاک صاف اور قیمتی کپڑے کہیں سے کرائے پر حاصل کیے اور انہیں پہن کر پھر اس ظاہر پرست نو دولتے کے یہاں گیا اور نہایت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ امیر اب کی بار اس سے بڑے احترام اور محبت سے پیش آیا، اس کی خوب خاطر مدارت کی، عمدہ ذائقہ دار کھانے دسترخوان پر چنوائے۔ بیچارے غریب آدمی نے ان خوشبودار اور خوش ذائقہ کھانوں کو کھانے کی بجائے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے کھانے کے لقمے منہ میں رکھنے کی بجائے اپنی قمیص کی آستین میں رکھنے شروع کر دیے۔ صاحب خانہ نے جو اس کی یہ عجیب حرکت دیکھی تو برہم ہو کر کہنے لگا، اے عزیز بے تمیز، اپنا لباس کھانے سے ستیہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کھانا اے دانا کھانے کے واسطے ہے، کپڑے خراب کرنے کے لیے نہیں۔ امیر کی یہ بات سن کر اس غریب نے جواب دیا، اے عزیز بے تمیز، میری بات غور سے سن اور سمجھ۔ اس روز میں پھٹے حالوں تیرے پاس آیا تھا تو تو نے ذرا بھی توجہ نہ کی۔ آج یہ محتاج اچھے اور پاک صاف کپڑے پہن کر تیرے قریب آ کر بیٹھا تو نے اس قدر تکلف کیا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ تو یہ کھانا اے دانا میرے لائق نہیں ہے، جس کے واسطے میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ نادان امیر اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ تو فرینڈس، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ کہانی، اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ مجھے ضرور بتائیے۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔